چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کے پروگرام رہنمائی کے ساتھ میں رانا محمد شفیق خان پسروری اور جناب ڈاکٹر حافظ عبدالغفار حافظہ اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری اس نشست میں کائنات کی ان پاک باز ہستیوں، ان نفوس قدسیہ کے بارے میں گفتگو ہوگی جن کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، مصاحبت اور رفاقت کے لیے چن لیا تھا، جو نبیوں اور رسولوں کے بعد اس کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ ہماری آج کی نشست میں ان کی شان، ان کی فضیلت، ان کے مقام کے ساتھ ساتھ ان کے ذریعے سے انسانی تہذیب و تمدن اور بالخصوص علم اور تعلم میں جو نمایاں خوبیاں پیدا ہوئیں، جو خوبصورتیاں پیدا ہوئیں، جو درخشندگی پیدا ہوئی، اس کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب، صحابی کا لفظ معنی تو ہے کہ صحابی کا مطلب ہوتا ہے دوست، وہ جو صحبت اختیار کرنے والا، صحبت اختیار کرنے والا، ساتھی، دوست، صحبت میں بیٹھنے والا۔ لیکن اس کی جو علمی تعریف ہے وہ ضروری ہے کہ ہم اس سے آگاہ کریں اپنے ناظرین کو۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جس طرح کہ آپ نے بھی بتایا کہ صحبتن سے ماخوذ ہے، ساتھی کو کہا جاتا ہے، ہم نشیں، مجلس میں بیٹھنے والا یا مختلف امور کے اندر ساتھ دینے والا، یہ بھی اس کی لغوی تعریف کی جا سکتی ہے۔ تو اصطلاحی طور پر اس کی محدثین کے ہاں تعریف مختلف ہے، اسی طرح جو اصولی علماء ہیں ان کے ہاں اس کی تعریف مختلف ہے۔ تو سب سے جامع اور بہترین تعریف جو ہے وہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، جو تمام تعریفات کا ایک جامع ہے۔ ویسے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعریف کی ہے، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تعریف کی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کی تعریف کی ہے۔ لیکن ان تمام تعریفات کا جو بہترین خلاصہ ہے وہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ صحابی وہ ہوتا ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤمنا بہ ومات علی الاسلام، یعنی کہ صحابی وہ ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مومنین یعنی مومن ہونے کی حالت میں، ایمان والا ہونے کی حالت میں ملاقات کی ہو اور وہ اسلام پر ہی اس کی موت آئی ہو۔ تو دیکھیں اس میں جو بنیادی شرط ہے وہ حافظ ابن حجر نے جو لگائی ہے وہ اس کا ملاقات ہے اور اسلام ہے، ایمان کی حالت میں ملاقات ہے۔ اس میں دیکھ لیں جو انہوں نے یہ تعریف کی نا، اس اعتبار سے بڑی جامع ہے، اس کو سمجھنا چاہیے کیونکہ ایمان کی تعریف میں 3 بنیادی چیزیں آتی ہیں، اس کو سمجھنا بہت اہم اور ضروری ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و اعمال بالجوارح، یعنی یہی امام بخاری نے تعریف کی ہے ایمان کی، اور یہی محدثین کی تعریف ہے ایمان کی۔ یعنی 3 چیزیں ہوں کہ اس نے اسلام لانے کا اعلان کیا ہو، اقرار کیا ہو، دل سے اس کی تصدیق کی ہو اور عمل کے ذریعے سے اس کی توثیق کی ہو۔ تو جو حافظ ابن حجر نے تعریف کی ہے اس میں جو لوگ فاسق ہیں یا وہ بھی نکل گئے، منافق بھی نکل گئے، کافر بھی نکل گئے، تو اس اعتبار سے یہ تعریف ان کی بڑی جامع ہے۔ دیگر جو محدثین نے تعریف کی اس کے اندر انہوں نے یہ مومنن کا لفظ استعمال۔ ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں تینوں تعریفیں ایک تو آپ نے بیان کر دی ہے نا، مثلاً ایک تعریف ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کی بڑی معروف تعریف ہے کہ کل من صاحبہ سنتاً او شہراً او یوماً او ساعتاً او رعاہ فہو من اصحابہ۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ لہو من الصحبت علی قدر ما صاحبہ، یعنی کہ ہر وہ شخص جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت کی ہو، بھلے سال کی ہو، مہینہ کی ہو، ایک دن کی ہو، ایک گھڑی کی ہو،
یا صرف دیکھا ہی ہو، دیکھا ہی یعنی اسلام کی حالت میں. اور آگے وہ کہتے ہیں کہ جتنی پھر اس نے صحبت اختیار کی ہے اس کے مطابق درجہ جو ہے وہ بلند ہوگا. بالکل صحیح. اچھا یہاں میں تھوڑا سا ایڈ کر دوں تو حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو تعریف کی نا اس میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ صحبت بلا وہ ایک لمحہ ہی کیوں نہ ہو یا ایک لمحہ ہی کے لیے کیوں نہ دیکھا ہو، اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہے کہ وہ طویل مدت کے لیے ہو. جی اور پھر لازمی نہیں ہے کہ وہ جو صحابی ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت بھی کرے. کیونکہ ایسے صحابہ کرام کا بھی ذکر ہے کتب کے اندر کہ جنہوں نے ابھی کلمہ پڑھا، شہادتین کا اقرار کیا اور وہ غزوہ کے اندر گئے اور شہید ہو اور ان سے کوئی روایت نہیں ہے. اس اعتبار سے حافظ ایسے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو تعریف ہے کہ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رآہ من المسلمین فہو من صحابہ، یعنی جس نے صحبت اختیار کی وہ تو ہے ہی ہے صحابی، جس نے صرف دیکھا بھی ہے. اور اس کی توثیق جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ لا تمس النار مسلما من رآنی اور رآ من رآنی، بالکل صحیح ہے کہ جس نے مجھ کو اسلام کی حالت میں دیکھا اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دی. بالکل صحیح. اور پھر اس کو ایسی فضیلت ملی کہ جس نے اس کو اسلام کی حالت میں دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ. اچھا اس میں یہ دیکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ انہوں نے یہاں ورعاہ المسلمین کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ امام بخاری جو ہیں وہ اسلام میں اور ایمان میں فرق نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ہیں. تو یہ بھی یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ جہاں وہ لفظ مسلم استعمال کریں اس سے اس کے اندر ایمان کی جو 3 چیزیں جس طرح میں نے تعریف پہلے بیان کی وہ اس میں از خود شامل ہو جاتی ہیں. تو یہ بات بھی ذرا ذہن میں رہنی چاہیے. نہیں بہت اچھا، یعنی صحابی وہ ہوتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی ہو. اور دیکھنے میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات قریب جا کے آدمی نہیں مل بیٹھتا، بالکل ایسے ہی ہے، دور سے دیکھ لیتا ہے. مسلمان ہو، رسول پاک کا دور اس نے پایا ہو اور دیکھا. اور اس میں یہ بھی ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بھی پایا، وہ تو پھر آگے مزید سکتی ہیں. اس میں دیکھیں مثال کے طور پر ویسے تو ہم بات بھی کریں گے، آپ ہماری رہنمائی کریں گے، جو طبقات صحابہ ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، اس ضمن میں یہ بات آ جائے گی. فتح مکہ کے موقع پر کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو قبائل ساتھ ملے تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر اسی طرح وہ مقام خطبہ پر وہ پہنچ گئے، مقام عرفات پر. اب انہوں نے نہ تو طویل صحبت پائی اور نہ آپ کو بالکل قریب سے دیکھا. تو جو ہمارے محدثین ہیں یا جنہوں نے خصوصاً شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الانصاف فی بیان سبب الاختلاف میں اور ازالۃ الخفا عن خلافت الخلفاء میں لکھا ہے کہ وہ آپ کو دور سے دیکھ رہے ہیں، درمیان میں فاصلہ ہے اور بعد میں موقع بھی نہیں ملا، وہ اپنے اپنے قبائل میں واپس چلے گئے. تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں. صحابی تو وہ بن گئے ہیں لیکن ان کی درجہ بندی جو ہے جس طرح امام بخاری نے ارشاد فرمایا یا امام محمد کہ ان کی صحبت کے لحاظ سے جتنی زیادہ صحبت اتنا زیادہ پختہ اس کے مطابق. لیکن جو عمومی صحابہ کرام کے جو فضائل ہیں اس میں وہ شامل ہو گئے اور جو انہوں نے 1,24,000 کم و بیش تعداد بتائی ہے اس میں ان تمام جو افراد ہیں ان کو شامل کر کے بتایا. اچھا اس میں ڈاکٹر صاحب جو تعداد ہے وہ بھی اپنائیں گے کہ تعداد مختلف ہے نا. 1,24,000 تو بیان کی جاتی ہے، 1 لاکھ سے زیادہ کا تو عام ہے لفظ. لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1,24,000 تو وہ تھے جنہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر شرکت کی تھی، لیکن کئی ایسے لوگ تھے خواتین بھی بچے بھی کہ جو شریک نہیں ہو پائے تھے اس میں. تو اس لحاظ سے بعض لوگ 1,44,000 بھی کہتے ہیں. بہرحال جتنے بھی ہوں جنہوں نے اسلام کی حالت میں رسول پاک کے دور کے اندر اسلام قبول کیا ہو اور آپ کی زیارت کی ہے اپنی ظاہری آنکھوں کے ساتھ حالت بیداری میں. یہ میں اس لیے لفظ کہہ رہا ہوں کہ یہاں یہ بھی چیز ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے اس کا اعزاز تو ہے، اس کو افتخار اور شرف تو بہت بڑا ملا ہے. بالکل. لیکن وہ اسی طرح جس طرح کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری شکل اختیار نہیں کر سکتا. یہ حدیث مبارکہ تو اپنی جگہ پر موجود ہے. خواب میں دیکھنا بہت بڑی فضیلت ہے. لیکن یہاں بھی تو ایک فقہی بحث ہے نا جی. ہاں اور یہ ایسے لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو جن کا حقیقی پیار پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. لیکن یہ ایک چھوٹی سی ضمنی بحث لیکن فقہی بحث آپ ماشاءاللہ میں یہی عرض کرنے لگا ہوں
کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر جی سکتا، جی تو جو آدمی احادیث اور سیرت کا مطالعہ کرتا رہتا ہے اور جسے معلوم ہے کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس ایسا تھا، بالکل ایسا، آپ کے رخسار ایسے تھے، آپ کے خدخال ایسے تھے، آپ کی ناک مبارک ایسی تھی، آپ کی آنکھیں ایسی تھی، آپ کی داڑھی مبارک ایسی تھی، آپ کی پیشانی ایسی تھی، جو اچھی طرح جانتا ہو وہ ہی یقین سے کہہ سکتا ہے. لیکن پر فضیلت تو ہے، لیکن یہ فضیلت اپنی جگہ پر ہے، اس کی وجہ سے صحابیت کا درجہ نہیں مل نہیں سکتا. ملتا بالکل. دوسرا دو مثالیں اور ہیں. جی مثلا ایک آدمی نے صحابیت کا دعویٰ کر دی جسے رتن ہندی کہا جاتا ہے، جی جی اور جس کو تمام محدثین نے بالاتفاق کہا کہ یہ جھوٹا ہے، بالکل کہ صحیح، اس نے 600 ہجری کے اندر یہ دعویٰ کیا تھا، بالکل صحیح، جبکہ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے رسول پاک کا دور پایا ہو، بالکل ایسے ہی. آپ کے ساتھ ملاقات ثابت ہوئی ہو یا آپ کی زیارت ثابت ہوگی. اسی طرح حضرت ویسے کرنی ہے بالکل صحیح. رحمۃ اللہ علیہ. یعنی یوں سمجھ لیں کہ جو بات آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تقویم کے حساب سے ایک جس طرح ہمارے ہاں ہجری سال کی تقویم چل رہی ہے تو 11 ہجری جو ہے وہ 11 ہجری تک اس کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو. تو آپ نے فرمایا کہ رتن ہندی کا تو 600 ہجری میں بن رہا اب ہے. دیکھیں نا سب سے آخری جو صحابی ہیں وہ حضرت ابو طفیل عامر واصلہ ہیں. جی عامر بن واصلہ اپنا وہ ہیں ابو طفیل عامر جو ہیں جنہوں نے 100 ہجری کے اندر وفات پائی، جبکہ ان سے پہلے سب سے لمبی عمر والے جو ہیں وہ حضرت انس بن مالک ہیں جنہوں نے 93 ہجری میں وفات پائی ہے. اب اس کے بعد اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے تو وہ دعویٰ جو ہے سچا ثابت نہیں سمجھا جائے. اچھا یہاں ایک اور بھی بات میں آپ نے ذکر کیا جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو جو بحث کی جاتی ہے بلوغت کے اعتبار سے دیکھنے کی کہ بلوغت بالغ ہونا ضروری ہے صحابیت کے لیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر وہ بچپن کی عمر میں بھی دیکھتا ہے، جس طرح کہ 5 سال کی عمر میں اگر بچہ روایت کرتا ہے تو اس کی روایت قابل قبول ہے محدثین کے ہاں. اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے تو چونکہ یہ سلیم ان کی والدہ کا نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو پیش کیا اور پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے اس بیٹے کو آپ کی خدمت میں دینا چاہتی ہوں، تو یہ آپ کی بڑی خدمت کرے گا. اور ساتھ کہا کیونکہ یہ پڑھنا بھی جانتا ہے اور لکھنا بھی جانتا ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ 10 سال، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں اس وقت میری عمر 9 یا 10 سال تھی. تو آپ دیکھیں چھوٹا 10 سال خدمت کی، 10 سال خدمت کی، یعنی عین جوانی کے دور میں پھر ہاں یعنی کہ بچپن اور پھر جو ایک تین ایج ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال کی صحبت رہی. اور پھر اس دوران حضرت انس بن مالک یہ رہے تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخر وقت تک ہے، لیکن آپ کی پھر آپ دنیا سے رخصت ہو گئے تو اس وجہ سے 10 سال بند کیا خدمت. ہاں لیکن وہ 93 ہجری تک اب اگر جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو استفادہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہو سکتا ہے کسی اور صحابی کے نصیب میں ایسا نہیں، بلکہ وہ خود کہتے ہیں نا کہ یہ تو آگے بحث بھی آئے گی. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ سے جو احادیث سنتا تھا میں ایک دفتر میں یعنی ایک رجسٹر میں لکھ لیا کرتا تھا، اور بعد میں اگر کوئی مجھ سے آ کر پوچھتا تو میں اس سے دیکھ کر لوگوں کو بتایا کرتا تھا. یہ بہت بڑا، یعنی آپ دیکھیں یہاں سے یہ بھی اندازہ کریں کہ ایک مدینہ منورہ کی سوسائٹی میں اس معاشرے میں 10 سال کا بچہ ہے اور وہ لکھنا بھی جانتا ہے اور پڑھنا بھی جانتا ہے، اور ان کی والدہ بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات جاری رکھیں گے یہ کہ انشاءاللہ العزیز، لیکن وہی تحدید وقت کا ایک مرحلہ ہے. ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی. جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر جانے سے پہلے چھوڑی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی تھی اور ایک باقاعدہ یہ بحث بھی ہے صغار صحابہ کی روایت کے حوالے سے، اور تقریباً تمام محدثین جو ہے صغار صحابہ کی روایت جو ہے قبول بھی کرتے ہیں، اور یہ کہ کم سنی کے باوجود جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اس کو بھی اللہ رب العزت نے صحابیت کا جو درجہ ہے عطا کیا. ڈاکٹر صاحب ہم بات تھوڑی سی آگے بڑھائیں. یہ وہ لوگ ہیں
جن کو اللہ رب العزت نے خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے چنا ہے۔ مثلا سورہ نمل آیت نمبر 59 کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل الحمدللہ۔ اب یہاں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ سارے کا سارا قرآن جو ہے وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے۔ جب سارا قرآن پاک رسول پاک کی زبان مبارک سے صادر ہوا ہے تو پھر جگہ جگہ یہ کیوں کہا جاتا ہے قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے؟ یہاں بھی کہا ہے کہ قل آپ فرما دیجئے۔ اصل میں ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ اس کی تصدیق کریں گے، توثیق بھی کریں گے کہ جہاں جہاں لفظ قل آیا ہے وہاں وہاں بڑی حساس، نازک یا اہم بات کی گئی ہے۔ یہاں بھی اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے جس نے سلام بھیجا ہے ان لوگوں پر جن کو اللہ رب العزت نے چن لیا تھا۔ اب کون تھے جن کو چنا ہے؟ اس کی تفسیر مفسر قرآن اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن، سگے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے نا اصطفیٰ، اس سے مراد ہیں صحابہ کرام، کہ اللہ رب العزت نے صحابہ کو چن چن کے رسول اللہ کی صحبت کے لیے جمع کیا۔ اب آپ مکہ میں پیدا ہوئے، خاندان قریش میں پیدا ہوئے، بنو ہاشم میں پیدا ہوئے، سارے کے سارے لوگ جو ہیں آپ کے رشتہ دار تھے، کوئی چچا تھا، کوئی تایا تھا، کوئی کسی حوالے سے رشتہ دار کو، اور وہ لوگ پیارے رسول سے محبت بھی کرتے تھے، آپ کو لاڈ بھی کرتے تھے، پسند بھی کرتے تھے، آپ کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے، اپنے جھگڑے بھی آپ سے نپٹاتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کو صحابی بننا نصیب نہیں ہوا۔ آپ دیکھیں نا، بڑی مثال ہے، آپ نے خود بیان کیا کہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے منتخب کیا۔ بچے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ مسلمان ہوتے ہیں، آپ پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے 13 سال کی عمر بتائی جاتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا جا رہا ہے، چنا جا رہا ہے اس اہم شرف اور منزلت کے لیے، اور دوسری طرف آپ کے سگے چچا ہیں ابو لہب، جن کے بارے میں کہا تبت یدا ابی لہب۔ بلکہ دیکھیے نا کہ ابو لہب تاریخ کے اندر ہے کہ سب سے پہلا فرد ہے جس نے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کی تھی، بالکل کہ جو لونڈی خبر لے کر آئی کہ سردار ابو لہب آپ کی بیوہ بھابھی کے ہاں لخت جگر پیدا ہوا ہے، نور چشم رہتے جہاں، تو اس نے اس خوشی کو سن کر، خوشخبری کو سن کر ایک قیمتی ہار اس کو دے دیا، اور بعض روایات میں یعنی سب سے پہلے خوشی منا، لیکن یہی شخص ہے کہ جب کوہ صفا پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ میں نبی بن کر آیا تو انکار کیا۔ بس بات وہی ذالک فضل اللہ یعطیہ من یشاء، ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے شرف اور منزلت کے لیے اچھا، ایک طرف یہ مکے والے ہیں، جی جی صحابی جن کے نصیبے میں بڑھنا نہیں، کسی کسی کے نصیبے میں ہوا، اور دوسری طرف ایک فارس سے ٹھوکریں کھاتا ہوا، بڑی مشکلات سے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت سلمان ابو فارسی، ذر غفاری کا آتا ابو ذر غفاری دیکھیں، نجد کے اسامہ دیکھیں، روم کے صہیب دیکھیں، بلکہ ایک غلام زادہ، غلام ابن غلام جو حبشہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ باتیں ماشاءاللہ آپ نے بڑی خوبصورت بیان کی۔ اچھا، اس میں میں ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں آپ کی بات میں، کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جو کل کے بعد آپ سے اعلان کروایا جاتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، تو اصلاً اس میں ایک اور بھی پہلو ہے سامنے رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید، اگر قرآن مجید بنتا ہے، یا کہہ لیں کہ قرآن مجید کو قرآن مجید کہا جاتا ہے، تو اتنی دیر تک نہیں ہو قرآن مجید بنے گا، یا ہمارے لیے وہ آیت قرآن کی آیت نہیں قرار پائے گی جب تک وہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نہیں نکلے گی۔ آپ دیکھیں نا، مثال کے طور پر جبریل امین علیہ السلام آئے، حدیث بہت لمبی ہے، کتاب الایمان میں بھی ہے، صحیح مسلم میں، دیگر کتابوں میں بھی ہے، تو وہ آپ سے کچھ سوال کرتا ہے، تو آخر میں آپ نے کیا فرمایا؟ ھذا جبریل آتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل سے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اصلاً دین تو سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وہ سوال کرتا ہے، آپ کہتے ہیں، آپ اس کا جواب دیتے، کہتے ہیں صدقتا یا رسول اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ دین وہ کہلائے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ سے نکلے گا۔ ایمان کی تعریف وہ ہے جو آپ نے کی، اسلام کی تعریف وہ ہے جو آپ نے کی، احسان کی تعریف وہ ہے جو آپ نے کی، قیامت کی علامات آپ نے بتائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دین کا جو بنیادی سورس ہے، ذریعہ ہے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ ہے، قرآن مجید کی صورت میں بھی اور احادیث مبارکہ کی
صورت میں بھی. یہ ہمیں اپنا عقیدہ اور ایمان بنا. یہ بالکل ہی ہے. بلکہ مزید اس کی تھوڑی سی وضاحت کہ سارے کا سارا کلام جو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلتا ہے وہی ہی ہے. بالکل. لیکن اس کے باوجود قرآن کیا ہے, یہ رسول پاک نے بتایا یہ قرآن ہے, یہ غیر قرآن ہے ساری وہی. اور جبریل ہی لے کر آیا ہے, یا خواب کے ذریعے سے ہے, یا وہی کی مختلف قسمیں. تو صحابہ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے چنا تھا. یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی, کہ میرے صحابہ کی عزت کیا کرو. فإنہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین. اچھا یہ جو ہے نا ثم الذین یلونہم, یہ ڈاکٹر صاحب آپ جانتے ہیں کہ مختلف جگہ پہ مختلف پیرائے میں آپ نے بیان فرمایا. یہاں فرمایا کہ انہم خیارکم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. کہیں ارشاد فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم کہیں فرمایا خیر امتی کرنی ثم الذین خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو وہ راوی کہتے ہیں کہ میں بھول گیا کہ پتہ نہیں آپ نے تیسری مرتبہ بھی فرمایا یا صرف 2 مرتبہ فرمایا. بہت اچھا, 2 بار یہ. ہاں. اور یہاں ایک اور ہے مزے کی بات. ہمارے ہاں نا ایک روایتی قسم کا پتھر ہے جسے پارس کہا جاتا ہے. جی جی. اور اس کے بارے میں مشہور ہے کہ پارس کو جو لوہا چھو جائے وہ پارس کے لمس کی وجہ سے سونا بن جاتا ہے. ٹھیک. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ کے رسول کو جب چھو گئے تو سونا نہیں بنے, صحیح, بلکہ خود پارس بن گئے. خود پارس بن گئے. یعنی یہ جو ہے نا ثم الذین یلونہم, بالکل ایسے. ثم الذین یلونہم, بالکل ایسے. یعنی خود پارس بنے ہیں صحابہ کرام اللہ کے رسول کی صحبت کی وجہ سے. اور ایک ایسا پارس بنے ہیں کہ جو ان کو چھو گئے تابعین وہ بھی پارس بن گئے. بالکل ایسے. اور پھر تبع تابعین نے تابعین کو چھوا تو وہ سونا بن گیا. وہ سونا بن گیا. بالکل آپ نے صحیح اس کی مثال بیان کی ہے. اور یہی اصلاً دیکھیں نا دین ہمیں ملتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارک سے. اور وہ دین کو محفوظ کرنے والی کون ہے؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہستی ہیں. اس کے بعد انہوں نے اس وراثت کو آگے منتقل کیا تابعین تک, اور تابعین نے پھر آگے کیا تبع تابعین تک. اس میں انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے کہ یہ علمی وراثت جو ہے وہ کیسے منتقل ہوئی اور کیسے یہ سنہرا دور جو ہے وہ قرار بلکہ پاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے نا صحابہ کرام اللہ کے نبی کے صحابہ ابرہا قلوباً وآمقہا علماً, وہی علم والی بات آ جی, وأقلہا تکلفاً, بالکل صحیح, فاختار اللہ بصحبت نبیہ ونقل دینہ. بالکل ایسے. اسی طرح میں نے ایک روایت میں پڑھا تھا, مصنف ابن ابی شیبہ میں روایت ہے, یہ مقام کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو آپ نے فرمایا من سب اصحابی, جس نے ایک صحابی کو گالی دی اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے. بلکہ اس سے بھی زیادہ الفاظ ہیں جو سلسلۃ الصحیحہ کے اندر بھی ہیں, طبرانی کے اندر بھی ہیں کہ من سب اصحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. بالکل صحیح ہے. بالکل ایسے. یعنی صحابی کی فضیلت جو ہے بہت زیادہ ہے, جو اس کے بلکہ ترمذی کے اندر ایک روایت ہے نا کہ اذا رأیتم الذین یسبون صحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. بالکل ایسے. بالکل ایسے. تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور اس کی ان کے فضائل, ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ بیان کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر ایک اویئرنس پیدا ہو اور لوگ ان کے مقام اور مرتبے کو سمجھیں. یہ بنیادی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک اور صرف اس وجہ سے ہمارے لیے وہ قابل احترام نہیں کہ ان کی فضیلت بیان ہوئی ہے, اور صرف اس وجہ سے وہ قابل احترام نہیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھی تھے, بلکہ اس لیے بھی وہ قابل احترام ہے کہ ان کا ایمان جو ہے وہ بعد کے اور دیگر لوگوں کے ایمان کا معیار ہے. بالکل ایسے. جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. کہ وہ لوگ اس طرح ایمان لائیں جس طرح یہ صحابہ تم ایمان لائے تو تبھی ہدایت پائیں گے. اچھا وہ دیکھیں نا, بڑی اہم آیت ہے قرآن مجید میں, جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. تو یہاں پر جو سبیل المومنین ہے نا,
اس سے مراد ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں ظاہری بات ہے جس وقت صحابہ یہ کرام آیت نازل ہوئی ہاں، اس وقت مومنین صحابہ ہی تھے۔ صحابہ کرام ہی تھے، اور دیکھیں کہ اس کی وعید کیا ہے، نولی ہی ما تولی و نصلی ہی جہنم و ساعت مسیرہ۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو اجماع صحابہ ہے اس کو حجت اور دلیل قرار دے دیا گیا ہے کہ جو بندہ، دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، اس پر بھی بڑی وعیدیں ہیں، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو سبیل المومنین ہے اس کی جو مخالفت کرنا، اس پر بھی بڑی وعیدیں جو ہے بیان کر دیں گے، جس طرح آپ نے بھی بیان کیا۔ تو اجماع صحابہ بھی ایمان وہ قبول ہے جو صحابہ کے ایمان کی طرح کا ایمان کی ہو، طرح بالکل عمل وہ قبول ہے جو صحابہ کرام کے عمل کی طرح کا عمل ہو۔ اب دیکھیے مزے کی بات یہ ہے کہ علمی لطیف ہے، لطیف مطلب کہ نقطے کی بات ہے کہ ایک روایت بڑی مشہور ہے ہمارے ہاں، اکثر لکھا ہوتا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پالو۔ مزے کی بات یہ ہے کہ سنی مکتبہ فکر میں جو اصطلاحات کی کتابیں ہیں ان کے اندر یہ روایت جو ہے سندن صحیح نہیں، صحیح ہے، مانن صحیح ہے۔ مانن اس لیے صحیح ہے تائید ہوتی ہے کہ جس بقیہ طرح آپ نے جو آیت پڑھی میں یشقاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اسی طرح ایک حدیث ہے صحیح کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی امت 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، حضرت عیسیٰ کی امت 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئی، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک راہ راست پر رہے گا۔ تو پوچھا کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ اليوم و اصحابی، جو اس راستے پر ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا راستہ ہے۔ بالکل یہی سبیل المومن۔ اچھا پھر یہاں دیکھیں ترمذی میں ایک حدیث بھی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس کو مزید تقویت دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا تجتمع امتی علی الضلالہ، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں حافظ ابن کثیر کہتے ہیں اس کا جو اولین مخاطبین ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، لا تجتمع امتی علی الضلالہ، ہاں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا اجتماع گمراہی پر نہیں ہو سکتا۔ اور اسی سے نا احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اجماع امت نہیں بلکہ آپ اجماع صحابہ کہا کریں۔ انہوں نے اس سے مراد اجماع صحابہ لی ہے کہ صحابہ بلکہ جو دلائل اربع ہیں اس میں سے اجماع سے مراد اجماع صحابہ اکثر لوگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بات جاری رہے گی۔ ناظرین کرام یہاں وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا۔ چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو رہنمائی۔ جی ناظرین کرام، ہم اپنی بات وہیں سے شروع کر رہے ہیں جہاں وقفے پر پہلے چھوڑی گئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا وہ صحابی کا نجوم والی۔ امام علی رضا رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ بلکہ روایت کے الفاظ ہیں جامع الاسرار میں بھی ہیں، جامع الاستفسار میں بھی ہیں، عیون و اخبار الرضا میں بھی ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ سئل عن الرضا عن قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کا نجوم، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اس قول کے بارے میں؟ تو آپ نے فرمایا فقال صحیح، یہ روایت صحیح ہے۔ یعنی مقصد میرا کہنے کا یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اندھیری رات میں چمکتے ہوئے ستاروں کی مانند ہیں، اور یہ ستاروں کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ پہلے وقتوں میں لوگ ستاروں سے اندازہ کر کے اپنا سفر جاری رکھا کرتے، ستاروں سے پتہ چل جاتا تھا کہ مشرق کس طرف ہے، مغرب کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے، شمال کس طرف ہے۔ ہمارے ہاں بھی دیہات میں ہوتا ہے وہ گٹیاں جنہیں کہتے ہیں، گدیاں، وہ ایک مجموعہ سا ہوتا ہے، اس کو اپنے کندھے پہ رکھ کے تو لوگ تعین کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین روشنی کے مینارے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد کیا تھا دین کو۔ حجۃ الوداع کے موقع پر کیا فرمایا تھا؟ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں موجود ہیں میری باتیں ان تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں ہیں۔ بلغوا عنی ولو آیا، وہی ہے، اور وہی الفاظ جو حضرت عبداللہ بن مسعود کے فاختارہم اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن لیا ہے بصحبت نبی ہی و نقل دین ہی، اپنے نبی کی صحبت کے لیے اور دین کے لیے۔ بلکہ سورہ فتح کے اندر جو آیت ہے بڑی مشہور، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم،
تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ صحابہ کرام کی تعریفیں ہو رہی ہاں ہیں۔ دیکھیں اس میں یہ کتنی اہم آیت ہے کہ جس کے اندر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا کردار ہے سوسائٹی میں، معاشرے میں، وہ بتا دیا گیا ہے کہ اور ان کا بارے میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ وہ جو کفار کی تہذیب ہے، جو ان کی معاشرت ہے، جو ان کا طریقہ کار، ان کو وہ ناپسند کرنے والے تھے، بلکہ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں اور آپس کے اندر بہت نرم دل ہے، آپس کے اندر خیال رکھنے والے۔ جب بھی آپ دیکھیں گے رکوع سجدے کی حالت میں دیکھیں ان کی عبادت کی بھی بتا دیا گیا، اور ان کی غرض و غائد جو ہے وہ دنیا نہیں، صرف اللہ کی اللہ کی رضا کے لیے۔ بالکل، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من آثار السجود ذالک مثلہم اللہ فی نے ان کی التوراۃ پیشانی پہ مہریں ثبت کر دی ہیں ایمان کی۔ اور اسی آیت میں ایک کلمہ جو ہے نا جی بڑا غضب کا کلمہ ہے، لیغیظ بہم الکفار، یعنی کفار کی پہچان ان کے ذریعے سے ہو جاتی ہے کہ سارے کے سارے ایمان والے جو ہیں ان کے لیے تو یہ روشنی کے مینار ہیں، اور جو ان کے ساتھ بغض رکھتا ہے تو اب ذرا اس کے آخری کلمات پر آ جائیں، آخری جملے پر کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ان کے ساتھ ہے جن لوگوں کے اوپر یہ صفات بیان ہوئی ہیں۔ دیکھیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ صفات تھیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ ان کو ایک ایمان والے بھی کہا، اعمال صالحہ کرنے والے بھی کہا، پھر کہا کہ انہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم رکھا ہے۔ نہیں اور بھی ہے نا جی، دیکھیں 2-3 آیتیں ہیں، ماشاءاللہ آپ تو حافظ بھی ہیں، میں تو طالب علم ہوں، کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ و اجر عظیم، یعنی اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور دلوں کے اندر سوائے تقوی کے کچھ نہیں ہے۔ اچھا لیکن یہ پوری سورہ الحجرات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی صفات بیان۔ اچھا دوسری جگہ جہاں بیعت رضوان کا ذکر ہے وہاں کیا ہے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اللہ نے ما فی قلوبہم میں کیا ہے؟ تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے، پاکیزگی ہے، نیکی ہے، ترحم ہے، بالکل یکسوئی ہے زبان۔ اور آپ دیکھیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، دیکھیں وہ مہمان نوازی کی ایک صحابی نے، تو اس کے بارے میں کیا، جب انہوں نے دوسرے آدمی کو اپنی ذات پر ترجیح دی اور اس کو کھانا کھلانا۔ دیکھیں نا بظاہر آدمی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اصل چیز تو دل ہے نا، اور دل کا حال سوائے رب کے کوئی نہیں جانتا، تو اللہ نے ان کے دلوں کے حال کو جان کر اپنی رضا کا اعلان کیا۔ بالکل ایسے ہی، ایسے ہی لقد رضی اللہ عن المؤمنین، مومن بھی کہا ہے، رضا کا اعلان بھی کیا۔ اچھا اس سے بھی بڑھ کر سورہ مجادلہ کی جو آخری آیت ہے اس میں تو اللہ رب العزت نے کیا صفت بیان کی ہے ان کی، اور کیا ان کے لیے اعزازی الفاظ کے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، اور آگے کیا کہا؟ کتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ ویدخلہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسے ہی۔ اور یہاں پھر کہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ، جس طرح دیگر آیات میں بھی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ السابقون الاولون والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ دیکھیں یہ عنہم ورضوا عنہ متعدد اللہ تعالیٰ اعد لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ دوسری بڑی اہم بات جو ہے وہ حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ سورہ الممتنہ کے ضمن میں آپ پڑھتے ہیں تو کیا فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، جس طرح پنجابی کہتے ہیں جاتی مار کر یہ بتا دیا، جانک کر یہ بتا دیا قد غفرت لکم، میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے۔ تو دیکھیں یہ بھی صحابہ کرام، دیکھیں نا پہلے کہا کہ دل کو دیکھا، رضا کا اعلان کیا، سورہ مجادلہ کے اندر کہا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر لکھ دیا ایمان، اور یہاں بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور پھر حزب اللہ کہا ہے الا ان حزب اللہ ہے۔ یہ متعدد آیات ہے جہاں پر جس طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا قول مشہور ہے کہ قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اسی طرح قرآن مجید کا جو نزول ہے وہ ہوا تو پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے، لیکن اس کے مخاطبین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ
اور ان کے جو شب و روز تھے، جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ دیکھ لیں مشاورت اور رائے پر قرآن نازل ہوا، اسی طرح جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں اور دیگر غزوات کے بارے میں، دیگر جو ہمارے آئلی اور معاشرتی قوانین ہیں اس کے بارے میں، تو اس کے مخاطبین کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے۔ کبھی متقین کہا، کبھی متقین مومنین کہا، کبھی متطہرین کہا، کبھی صادقین کہا، کنتم خیر امہ کہا۔ یہ ساری صفات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی ہے نا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم۔ تو یہ ساری صفات امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا، ایمان کا، نمبر 100 ہے نا، ہاں وہ 100% کمال کی بات ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری من، یعنی اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ ہمیں اگر جنت ملے گی نا تو وہ صحابہ کرام کی پیروی کی وجہ سے ملے گی، یعنی جنت میں وہی جائیں گے جو اس راستے پر ہوں گے جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام۔ یعنی بات یہی سمجھ میں آئی ہے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ نمونہ اگر بنانا ہے کسی کو، اگر ہم نے اپنے لیے مشل بنانا ہے، مشل راہ، تو وہ صحابہ کرام کا کردار ہے، صحابہ کرام کی جماعت۔ بالکل ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کے معاملات، ان کی جو غزوات ہیں، ہر ایک شعبہ ہے زندگی میں، ان کے کاروبار، ان کی تجارت، معیشت میں ہمیں صحابہ کرام کو ہی، صحابہ کرام وہ پاک باز ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصاحبت کے لیے چن لیا، اور یہ صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کی تربیت اللہ کے نبی نے فرمائی، جن کو تعلیم اللہ کے نبی نے عطا فرمائی ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ انما بعثت معلما، کہ مجھ کو اللہ رب العزت نے معلم بنا کر بھیجا ہے، تو اس انداز سے تعلیم اور تربیت کی ہے صحابہ کرام کی۔ دیکھیے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ نگرانی کی، چھوٹی چھوٹی بات کی نگہبانی کی، میں اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ اتنی باریک بینی کے ساتھ تربیت اور تعلیم کہ ایک شخص وضو کر کے آیا، اس کی ایڑی کے پاس تھوڑی سی جگہ سوکھی رہ گئی، فرمایا جاؤ پھر وضو کر کے، تمہارا وضو مکمل نہیں۔ اتنی گہری نظر کے ساتھ کون سا استاذ ہے جو تعلیم اور تربیت کرتا ہے؟ اور پھر جو آپ کا یہ فرمانا خذوا انی مناسککم صلوا کما رأیتمونی اصلی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو جو ہے وہ نوٹ کیا، اور پھر اس کے مطابق اپنا عمل بنایا، اور اس کے مطابق عملی پریکٹیکلی طور پر نماز اس طرح پڑھ کے دکھائی، بلکہ نیکی وہ نیکی بنتی ہی نہیں، کوئی کام نیکی بنتا ہی نہیں جب تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہ کیا جائے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں، ہمارے لیے ان کی جو حجت اور دلیل ہے وہ یہی ہے کہ جس طرح محدثین نے تعریف کی ہے کہ مرفوع حدیث وہ ہوتی ہے کہ ہوا ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر اور وصف خلقی او خلقی، اسی طرح محدثین نے کہا کہ موقوف روایت وہ ہوتی ہے جس کا آخری جو ہے یعنی کہ وہ صحابی کا ہو، ما اضیف الی الصحابی من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او خلقی، یعنی صحابہ کرام کا قول بھی، فعل بھی، تقریر بھی، ان کے وصفی اور ان کے جو اخلاقیات ہیں، ان کے وصفی اور ان کے جو جسمانی اخلاقیات ہیں، وہ بھی ہمارے لیے دین قرار پائے ہیں، وہ بھی حجت ہے، وہ بھی حجت اور دلیل ہے، رہنمائی کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ہاں، یعنی اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آثار صحابہ جو ہیں وہ بھی ہمارے لیے دین ہے، اور فرداً قول صحابی جو ہے وہ بھی ہمارے لیے دین ہے، اور یہ ایک بہت بڑی اعزاز کی بات ہے۔ یعنی ہمارے لیے معیار ایمان ہے صحابہ کرام، ہمارے لیے کسوٹی ہیں صحابہ کرام، ہمارے لیے پیمانہ ہیں صحابہ کرام۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے عقیدے کی کتابوں میں جہاں بنیادی عقائد ہیں وہاں یہ چیز لکھی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کائنات کی عظیم ترین ہستیاں ہیں کہ حبہم دین و ایمان و احسان و بغضہم کفر و نفاق و طغیان، بالکل ایسے، یعنی صحابہ کرام سے محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، اور صحابہ کرام سے بغض جو ہے وہ کفر ہے، وہ نفاق ہے، وہ سرکشی ہے۔
تو صحابہ کرام کو تیار کیا تھا اللہ کے پیارے رسول نے، اور یہی وہ تعلیم و تربیت ہے جو صحابہ کرام پر صرف کی سونے نبی نے، کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بطور احسان کے بیان فرمایا۔ بالکل ایسے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ کا یہ احسان ہے مومنوں پر کہ وہ ایسے نبی کو، ان میں سے ایسے رسول کو انہی میں سے بھیجا کہ جس نے اللہ کی آیات ان پر پڑھی، اور صرف پڑھی نہیں، پہلے تزکیہ بخشا پھر تعلیم دی، پہلے تربیت کی پھر تعلیم دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی نے تیار کیا تھا۔ اور پھر دیکھیں اس کا آخری جو کلمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی کہ وہ ضلال مبین میں تھے تو وہ روشنی کی طرف آ گئے، یہ بہت زبردست بات۔ پھر اسی طرح جو ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کنتم علی شفا حفرۃ، وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جہنم کے گڑھے سے بچا لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نعمت کی وجہ سے۔ ڈاکٹر صاحب باتیں تو جاری رہیں گی۔ بالکل صحیح۔ اور ناظرین کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کائنات کی وہ عظیم ترین ہستیاں، وہ نفوس قدسیہ ہیں، وہ پاک باز لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنے سونے نبی کی مصاحبت اور رفاقت کے لیے چن لیا تھا، اور جن کو وہ فضیلت اور وہ شان شوکت عطا فرمائی کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد وہ اس کائنات میں سب سے بہترین لوگ ہیں۔ وہ ہمارے لیے ایمان کا معیار بھی ہیں، وہ ہمارے لیے کردار کا نمونہ بھی ہیں۔ ان کی پیروی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی ہے، ان کے کردار کو اپنانا ہماری دنیا و آخرت کی بہتری کا باعث ہے۔ وقت ہمارے پاس کم ہے، ان کی شان کو ہم اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے وقت کے ذریعے سے محدود نہیں کر سکتے۔ بہرحال دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ راستے دشوار تر ہیں زندگی کے کارواں میں، کامیابی کامرانی چاہو گر دونوں جہاں میں، چاہتے ہو گر بھلائی دین سے لو راہ